السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو پچھلا رکوع تھا اس رکوع سے اور آج کے رکوع میں، یعنی پچھلے درس اور آج کے درس میں جو ربط ہے وہ ربط آپ کو تھوڑا سا بیان کر دوں کہ پچھلا جو درس تھا وہاں پر جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو ہے وہاں لے کر وادی تیہ میں پہنچ گئے تھے، جس کو آج کل جغرافیہ میں وادی سینا کہتے ہیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا تھا کہ تم عمالقہ قوم کے ساتھ جہاد کرو، تو انہوں نے جو ہے وہاں پر انکار کیا تھا۔ یہ والی بات آپ کے ذہن میں ہوگی۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو 40 سال کے لیے اسی میدان سے نکلنا ان پر حرام کر دیا تھا، گزشتہ درس میں آپ کو بات بتائی تھی۔ اور بنی اسرائیل کی خاصی تعداد جو ہے وہ وہاں پر تھی، ان کے لیے سائے کا انتظام کرنا، کھانے پینے کا انتظام کرنا تھا، کیونکہ جاندار مخلوق اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، بلکہ پانی کے بغیر تو نباتات بھی نہیں رہ سکتے۔ تو پھر پہلے سائے کا انتظام ہوا، 40 سال تک بادل جو ہے وہ قائم رہے تھے، بادلوں نے سایہ کیا، اللہ پاک کو ان پر فضل ہوا۔ پھر من و سلوہ ان کے لیے اتارے گئے۔ پھر میں نے بتایا تھا کہ اگلے رکوع میں پانی کی بات آئے گی کہ پانی بھی ایک جاندار کے لیے، ایک انسان کے لیے بہت ضروری چیز ہے، زندہ رہنے کے لیے، حیات کی بقا کے لیے پانی بہت ضروری چیز ہے۔ تو پھر پانی کیسے آیا تھا؟ پانی کی جو بات ہے اس وہاں سے ہمارا درس شروع ہو رہا ہے کہ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جس وقت پانی طلب کیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجْرَ، پس کہا ہم نے مار اپنی لاٹھی پتھر پر، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ، پس پھوٹ پڑے اس سے، اثنتا عشرۃ عینا، 12 چشمے، قد علم کل اناس، تحقیق جان لیا ہر گروہ نے، مشربہم، اپنے پینے کی جگہ کو، کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو اللہ تعالیٰ کے رزق سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور نہ پھرو زمین میں فساد مچاتے ہوئے۔ اب پانی کے جو چشمے کی بات ہے کہ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جس وقت پانی طلب کیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، کیونکہ ان کے پینے کے لیے اور نہانے کے لیے اور دیگر ضروریات کے لیے جو پانی تو وہ چاہیے تھا، تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا پھر فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجْرَ، بس کہا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو مار اپنی لاٹھی پتھر پر۔ تو یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے، سوال یہ ہے کہ جس پتھر پر موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری تھی وہ کوئی خاص پتھر تھا یا عام پتھر تھا؟ دونوں تفسیریں منقول ہیں، جو مندرجہ دونوں تفسیریں جو ہیں منقول ہیں۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ عام پتھر تھا جو وہیں پڑا ہوا تھا، اس پر لاٹھی ماری گئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ عام پتھر نہیں تھا بلکہ وہ پتھر تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کر بھاگا تھا۔ یہ واقعہ بھی شاید آپ نے سنا ہو کہ ایک پتھر موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کر بھاگ گیا تھا۔ حدیث کے اندر آتا ہے، مختصر سا واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں واقعہ بھی آ جائے۔ آگے موقع ملا تو انشاءاللہ کہیں آیت کے اندر یہ بات آئی تو سمجھا دیں گے، یہاں مختصر سا واقعہ آپ کو بتا دوں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، بخاری شریف کی روایت کے مطابق موسیٰ علیہ السلام تنہائی میں غسل کرتے تھے کہ ان پر کسی کی نگاہ نہ پڑے، اور دوسرے لوگ اکٹھے نہاتے تھے، وہاں ان کی قوم کے لوگ جو تھے اکٹھے نہایا کرتے تھے ایک دوسرے کو۔ تو ان کے جو قوم کے لوگ تھے وہ ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام علیحدگی میں نہاتے ہیں، لگتا ہے ان کے بدن میں کوئی بیماری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ الحمدللہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ادرا کی بیماری ہے، یہ سطر کی ایک بیماری ہے اسے کہتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے ہے، آپ جانتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ دنیا کا یہ دستور ہے کہ بری بات بڑی جلدی مشہور ہو جاتی ہے، تو عام لوگ جو تھے وہ یہ باتیں کرنے لگ گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس کی صفائی منظور ہوئی۔ اللہ پاک اپنے نبی پر کوئی تہمت اور کوئی بھی ایسی بات برداشت نہیں کرتے جس سے نبی کا دل تنگ ہو، تو اللہ پاک نے صفائی دینے کے لیے پھر ایک دن موسیٰ علیہ السلام کپڑا اتار کر تنہائی میں غسل کرنے لگے۔ اللہ پاک نے صفائی اس طرح سے دی، حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن موسیٰ علیہ السلام کپڑے اتار کر تنہائی میں غسل کرنے لگے، فارغ ہو کر جب کپڑوں کی طرف آئے تو جس پتھر پر کپڑے رکھے ہوئے تھے وہ پتھر بھاگ پڑا، موسیٰ علیہ السلام پتھر کے پیچھے اور پتھر آگے آگے۔
تو موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ صوبی حجر کی آواز نکالتے ہوئے پتھر کے پیچھے جو ہے وہ چلنے لگے کہ میرے کپڑے دے دو، میرے کپڑے دے دو، مگر پتھر کو رب تعالیٰ کا حکم تھا، وہ وہاں جا کر رکا جہاں لوگوں کا مجمع تھا۔ سب نے موسیٰ علیہ السلام کو آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ان کے بدن میں تو کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ پتھر پر اپنی لاٹھی مارے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر لاٹھی ماری، فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، پس پھوٹ پڑے اس سے 12 چشمے۔ چونکہ بنی اسرائیل کے 12 خاندان تھے اور ان کی آپس میں نوک جھوک بھی ہوتی رہتی تھی، اور یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، کیونکہ ایک گھر میں ہم سب جانتے ہیں کہ چند افراد ہوتے ہیں، ان میں بھی بات چیت ہوتی رہتی ہے، نوک جھوک ہوتی رہتی ہے، بہن بھائیوں میں ہوتی رہتی ہے، تو ان کے تو مزاج بھی سخت تھے، اس لیے جو ہے ان کے لیے 12 خاندانوں کے لیے 12 چشمے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے۔ مثال کے طور پہ یوسفیوں کا ہے تو چشمے کا نام ہو گیا کہ یہ یوسفیوں کا ہے، یہ روبیلیوں کا ہے، ان کے جو جس طرح کے نام تھے، تاکہ وہ آپس میں لڑیں نہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد علم کل اناس مشربہم، تحقیق جان لیا ہر گروہ نے اپنے پینے کی جگہ کو۔ اب تعالیٰ نے فرمایا کلوا واشربوا من رزق اللہ، من سلوا کھاؤ اور پانی پیو اللہ تعالیٰ کے رزق سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور نہ پھرو زمین میں فساد مچاتے ہوئے، ایک دوسرے کی دل آزاری نہ کرو۔ انسانوں میں یہ مادہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک معاف فرمائے، ہماری طرف سے بھی کوئی اکیڈمی کی طرف سے بھی کوئی دل آزاری کسی کی ہو گئی ہو تو ہم معذرت چاہتے ہیں۔ خیر عرصے دراز تک جو ہے وہ من سلوا کھاتے رہے، پھر اکٹھے ہو کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور مطالبہ کیا کہ ہماری خوراک بدل دو۔ پھر اس کا ذکر ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب کہا تم نے موسیٰ علیہ السلام سے۔ یہاں پر جو ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو یہودیوں کو یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ تمہارے بڑوں نے یہ کیا تھا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب کہا تم نے موسیٰ علیہ السلام سے لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ہرگز صبر نہیں کریں گے ایک ہی قسم کے کھانے پر۔ یہ کیا ہوا کہ صبح کو من سلوا اور شام کو بھی من سلوا؟ پھر فرمایا کہ وہ کہنے لگے کہ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، پس دعا کر ہمارے لیے اپنے پروردگار سے، یخرج لنا، نکالے ہمارے لیے، مما تنبت الارض، جس چیز سے زمین اگاتی ہے، یعنی جس چیز کو زمین اگاتی ہے، من بقلیہا، اپنی ترکاریوں سے، وقثائہا، اپنی ککڑیوں سے۔ ترکاریاں کہتے ہیں جو زمین کے اندر جو سبزیاں ہوتی ہیں، ساگ، مولی، گاجر وغیرہ، وقثائہا، اور یہ جو ہے جسے تر کہتے ہیں یا کھیرا کہہ لیں، اس طرح کی سبزی ہوتی ہے، وفومیہا، اور اپنے لہسن سے۔ تو یہ جو ہے یہ اس طرح کی انہوں نے چیزیں جو ہے وہ طلب کی۔ وفومیہا، پھر آگے فرمایا وعدسیہا وبصلیہا۔ وعدسیہا کا معنی ہے کہ اور اپنے مسور سے، یعنی یہ کہ دال کا نام ہے، اس پر بولا جاتا ہے۔ اور فوم کا جو معنی ہے یہ گندم کے لفظ کے لیے بھی آتا ہے اور لہسن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور فرمایا، اور وہ کہنے لگے وبصلیہا، اور اپنے پیازوں سے جو ہے یہ ہمیں دیں۔ یہ ان کا جو ہے مطالبہ تھا۔ اب انہوں نے اس طرح سے ناقدری کی کہ ایک اچھی چیز مل رہی ہے اسے تبدیل کیا ایک ناکارہ چیز سے، مطلب اس چیز کے مقابلے میں کمتر چیز سے تبدیل کرنے لگے۔ اس طرح سے اللہ کے حکم کی جو ہے وہ بھی انہوں نے نافرمانی بھی کی۔ تو فرمایا قال اتستبدلون، فرمایا کیا تم بدلے میں لیتے ہو، الذی هو ادنی، اس چیز کو جو گھٹیا ہے، بالذی هو خیر، اس چیز کے ساتھ جو بہتر ہے۔ یعنی کہاں آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کھیر جیسا جو ماوا انہیں دیا جاتا تھا اور بٹیر جیسی خوراک انہیں دی جاتی تھی، اس کا کیا جو ہے وہ لیول ہوگا، اور کہاں لہسن، پیاز اور دال وغیرہ جو ہے۔ اور دوسری بات کہ وہ بٹیر وغیرہ اور جو ان کو ماوا کھیر وغیرہ دی جاتی تھی وہ بغیر مشقت کے ملتی تھی، اور یہ جو چیزیں ہیں جو زمین میں اگانی پڑیں گی، ان کا بیج ڈالنا پڑے گا، پھر انتظار کرنا پڑے گا بارش کا، پھر یہ دوبارہ جب فصل ہوگی اس کو کاٹنا پڑے گا، کاشتکاری ساری مکمل جو ہے وہ پورا پروسیجر کرنا پڑے گا، اس کے بعد جو ہے انہیں یہ چیزیں ملیں گی، پھر اسے آٹا بنے گا، چکی میں پیسے گا، پھر روٹی بنے گی، پھر کھائیں گے، اتنی مشقت کے بعد ملیں گی۔ بغیر مشقت کی یہ چیزیں مل رہی تھی لیکن انہیں راس نہیں تھی۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ہاں اگر تم لینا ہی چاہتے ہو تو اہبطوا مصرن، اتر جاؤ کسی شہر میں۔ وادی تیج جو ہے وہ چونکہ بلند تھی اور باقی شہر نیچے تھے، اس لیے فرمایا کہ اتر جاؤ کسی شہر میں، وہاں سے ان چیزوں کے بیج لاؤ اور کاشت کرو،
جس دن تم نے بیج ہاتھ میں پکڑا تمہاری آسمانی راشن جو ہے، تمہارا آسمانی راشن وہ بند ہو جائے گا۔ علامہ زمخشری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ان کے قریب ہی ایک کنسرین نامی شہر تھا جو ان کے قریب تھا، وہاں سے جا کر وہ یہ تمام چیزوں کے بیج لائے اور فرمایا، اللہ پاک پھر فرماتے ہیں فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، پس بے شک تمہارے لیے وہی کچھ ہوگا جو تم نے مانگا، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور مسلط کر دی گئی ان پر ذلت اور مسکینی، یعنی پہلے منسلوہ کھاتے تھے، اب جو ہے وہ گرد و غبار یعنی مٹی کے اندر کاشتکاری کرو، گرد و غبار کے اندر الجھتے رہو۔ جو پڑھا سنا اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔